حضرت امام زین العابدین نے دیکھا کہ حضرت زینب کے خطبہ سے لوگوں کے دل نرم ہو چکے ہیں اور انہیں ندامت کا احساس ہوا ہے، تو آپ نے اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرجلال انداز حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں علی ابن حسین یعنی اس مظلوم غریب کا فرزند ہوں جو دریائے فرات کے کنارے بغیر کسی جرم و گناہ کے بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا، جس کو سرپشت گردن سے جدا کیا گیا، جس کو اذیت اور تکلیف پہنچانے میں ظالموں نے کوئی کسر نہیں رکھ چھوڑی، جس کا سب مال و اسباب لوٹ لیا گیا، جس کے اہل و عیال کو قیدی بنا لیا گیا۔ لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے میرے باپ کو خطوط لکھ کر نہیں بلوایا تھا اور کیا ان کے نام پر بیعت نہیں کی تھی؟ پھر تم عہد و پیمان سے پھر کر انہی کے مقابل صف آرائی ہو گئے۔ تم پر خدا کا غضب ہو، تم نے آخرت کے لیے کتنا مہلک زاد راہ مہیا کیا ہے، مقابل صف آرائی ہو گئے، تم پر خدا کا غضب ہو، اور کیسی بری راہ اختیار کی ہے۔ تم کس منہ سے قیامت کے دن رسول خدا کے سامنے جاؤ گے اور کس طرح ان کی شفاعت کی امید رکھو گے؟ اور جب وہ تم سے سوال کریں گے کہ میری عترت کو کس جرم پر قتل کیا اور کس قصور کے بنا پر ان کی بے حرمتی کی، تو وقت تم لوگ پیغمبر اکرم کو کیا جواب دو گے؟ علی بن حسین اس مقام تک پہنچے تھے کہ چاروں طرف سے گریا و زاری کی آوازیں بلند ہوئیں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، افسوس، ہماری غفلت نے ہمیں ہلاکت تک پہنچا دیا۔ چند لمحات کے بعد جب شور کم ہوا، علی بن حسین نے پھر اپنا خطبہ شروع کیا اور فرمایا، اے خدا، ان لوگوں پر رحمت نازل فرما جو خدا و رسول خدا اور اہل بیت کے حق میں ہماری نصیحت پر عمل پیرا ہوں۔ بے شک ہم اہل بیت تبلیغ رسالت میں رسول اللہ کی سیرت مبارک پر کاربند ہیں۔ امام کے یہ کلمات سن کر چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئیں، اے رسول خدا کے فرزند، ہم آپ کے حق پہچانتے ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، حکم دیجئے تو ہم ان ظالموں سے آل رسول کے خون کا انتقام لیں۔ کوفیوں کے یہ الفاظ سن کر امام زین العابدین نے فرمایا، افسوس ہے اے بے وفائی کے عادی انسانوں، میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا اور نہ تمہارے جھوٹے قسموں کا اعتبار کروں گا۔ جو سلوک تم نے میرے پدر بزرگوار کے ساتھ کیا وہ بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن خیر، میں تمہاری صرف اس بات پر بھی رضامند ہوں کہ نہ تم ہمارے ساتھ ہو نہ ہمارے دشمنوں کے رہو۔